گولی آ رہی ہے، شان صاحب ہاتھ سے پکڑ کے اس گولی کو سائڈ پہ، البیرونی، الخوارزمی، یہ کیوں نہیں مان رہے ہم؟ یہ کیوں نہیں اپنے ہمارے ہیرو نہیں ہیں؟ واصف علی واصف صاحب سے میں مل نہیں سکا، لیکن ان کی کتابوں نے مجھے شدید متاثر کیا۔ انسان بدترین سوچتا ہے، آج تک طے نہیں کر سکے محمد علی جناح ہمارے ہیرو تھے کہ نہیں تھے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جلال، اور آج میں جس شخصیت سے آپ کو ملوانے جا رہا ہوں، لوگ انہیں سنتے ہیں، لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، اور وہ موٹیویشن اسپیکر بھی ہیں۔ میں آج آپ کو ان کی کہانی سناؤں گا کہ ایک ٹیوشن پڑھانے والے سے بارڈر لیس ویڈیو وائرل ہونے کا ان کا سفر کیسا رہا۔ جی ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں قاسم علی شاہ صاحب۔ السلام علیکم شاہ جی۔ السلام جی۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ شاہ جی مجھے یہ بتائیں کہ قاسم علی شاہ ہے کون؟ کہاں سے شروع کیا؟ آپ جانا کہاں تک چاہتے ہیں؟ اچھا بھائی، میں بنیادی طور پہ استاد ہوں، میں نے ساری زندگی پڑھایا ہے۔ میرے زندگی کے 40 سال کی عمر پچھلے 22 سال اس میں سے پڑھانے میں گزر گئے، اور ان 22 سالوں میں اللہ کا بڑا شکر ہے کہ مجھے ٹیوشن پڑھانے سے اور اسکول پڑھانے سے، کالج پڑھانے سے، یونیورسٹی پڑھانے سے، اس کے بعد گورنمنٹ کے بے شمار اداروں میں جو ہماری کہہ لیجیے جوڈیشری ہے، سول سروسز ہے، افواج پاکستان کے ادارے ہیں، سب جگہ پڑھانے کا اتفاق ہوا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیچر کی سب سے بڑی کامیابی انسپریشن ہوتی ہے، کہ وہ انسپائر کرے، وہ اس کا فلسفہ، اس کا نظریہ، اس کی بات چیت دوسروں کو موٹیویٹ کرے کہ وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ قاسم علی شاہ کو متاثر کس نے کیا ہے؟ آپ ہزاروں لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، قاسم علی شاہ کو کس نے کیا؟ اچھا، میرے زمانہ طالب علمی میں دو میں اپنی زندگی کے حصے کہتا ہوں ریڈنگ کے۔ ایک وہ زمانہ جب میں گائیڈڈ ریڈنگ نہیں کرتا تھا، یعنی مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا، جو مل جاتا تھا میں پڑھ لیتا تھا، اور یہ میرا زمانہ کہہ لیجئے کوئی میٹرک اور انٹر تک چلتا رہا۔ انٹرمیڈیٹ کے بعد میں جب یونیورسٹی انجینئرنگ گیا ہوں تو یو ای ٹی میں پہلے سال ہی میں نے واصف علی واصف صاحب کو پڑھنا شروع کیا۔ واصف علی واصف صاحب سے میں مل نہیں سکا، لیکن ان کی کتابوں نے مجھے شدید متاثر کیا، ان کے فلسفے نے شدید متاثر کیا۔ واصف صاحب بھی بنیادی طور پہ استاد تھے، لیکن صوفی منتج تھے۔ آپ تدریس سے، پڑھانے سے، آپ فکری محافل کی طرف آپ نے سفر طے کیا، اور اپنے زمانے کے پڑھے لکھے لوگوں کو متاثر آپ نے کیا۔ آپ کہتے تھے کسی بھی ادارے کا لیڈ کرنے والا اگر اس کی سوچ بدلتی ہے تو نیچے سب پہ اس کے اثرات آتے ہیں۔ تو واصف علی واصف صاحب کی سوچ نے، کتابوں نے، آڈیوز نے مجھے بڑا متاثر کیا۔ بالکل صحیح۔ اچھا شاہ جی، ایک بات بتائیں کہ وہ کون سا لمحہ تھا جب قاسم علی شاہ ہارنے والا تھا کہ جیت گیا؟ ایسے بے شمار دفعہ ہوا، مطلب یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی بھی طرح کی کسی کے پاس کوئی کامیابی اور وہ ناکام نہ ہوا۔ ناکامی کامیابی کا حصہ ہے، یعنی یہ کہہ لیں ناکامی کے بغیر ملنے والی کامیابی آپ سنبھال ہی نہیں سکتے۔ ناکامی دراصل آپ کو میچور کرتی ہے، آپ کو پختہ کرتی ہے، آپ میں ڈیپتھ پیدا کرتی ہے، آپ کو رستے کے تمام طرح کے جو چیلنج، ایکسپیکٹڈ پرابلمز آ سکتے ہیں، ان کو کاؤنٹر کرنا سکھاتی ہے۔ تو یہ بے شمار دفعہ ایسے ہوا، جب وہ پڑھائی میں بھی ایسے ہوا، اور اس کے بعد عملی زندگی میں بھی ایسے ہوا کہ 100 طرح کے چیلنج، 100 طرح کے مسائل کے باوجود اللہ کا کرم بڑا میٹر کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان کا جو گمان ہے، انسان منفی سوچنے لگ پڑتا ہے، انسان بدترین سوچتا ہے، لیکن قدرت جہاں سارے دروازے بند ہوتی ہے وہاں سے دروازہ کھولتی ہے اور نئے رستے بن جاتے ہیں۔ شاہ جی، ارطغرل غازی آج کا بہت ہٹ جا رہا ہے، ہر بندہ اس کا فین ہے، آپ کی بھی میں نے ویڈیو دیکھی تھی، لیکن اب ایک اس کے اوپر تنقید بھی آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کبھی ہم عربوں کو ہیرو مان رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم ترکوں کو مان رہے ہوتے ہیں۔ شان نے بھی اس کے اوپر تنقید کی، جمران ناصر بھی کر رہا ہے۔ شاہ جی مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا کیا کلچر اپنا جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم کبھی انڈیا کے ڈراموں سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں اور کبھی ترکوں کے ڈراموں سے متاثر ہو رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، ان سب کی تنقید اپنی جگہ پہ بجا ہے، لیکن کئی ایسے پوائنٹس ہیں، کئی ایسے حقائق ہیں جن کو ضرور سوچنا چاہیے۔ بنیادی طور پہ وہ ڈرامہ، اس کے اندر جو اس کے ہٹ ہونے کی وجہ وہ کلچر نہیں ہے، وہ اس کے ڈائلاگز ہیں، جس میں ایمان، اللہ پہ بھروسہ، سازشوں کو کیسے فیس کرنا ہے، ہر بندہ اپنی زندگی سے ریلیٹ کرتا ہے۔ آپ یاد رکھیے، دنیا کی کوئی چیز، کتاب جو ریلیٹ کرتی ہے کسی سے بھی، وہ وائرل ہونے لگ پڑتی ہے۔ اس کو باقاعدہ جو سیلنگ ہوتی ہے، مارکیٹنگ ہوتی ہے، اس کو ایک باقاعدہ طور پہ نام دیا جاتا ہے۔ میں وہ نام بھی تھوڑی دیر مجھے یاد آتا ہے، میں کوٹ کر دیتا ہوں۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ سر، اس ڈرامے پہ تنقید کرنے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا کلچر، ہمیں کئی حقائق کو سمجھنا چاہیے۔ آپ کے اردو لینگویج میں ٹوٹل جو الفاظ ہیں وہ 4200 الفاظ ازبک ہیں۔ آپ کے کھانے
10 سے زیادہ ایسے کھانے, اس میں سموسا بھی شامل کر لیں, وہ ازبک ہے. آپ کی اردو زبان میں آپ کبھی ترکی سننا شروع کر دیں, ڈرامہ جس میں ڈب بھی نہیں ہوا, نیچے انگلش بھی نہیں چل رہی, سب ٹائٹل بھی نہیں ہے, آپ کو ان کے 80% الفاظ سمجھ آئیں گے. آپ کی اردو میں بڑی تعداد الفاظ وہ ترکش کی ہے. آپ کے کھانے کئی ایسے ہیں جو ترکش ہیں. آپ کے کلچر میں کئی رسوم و رواج وہ لوکل ہے ہی نہیں. آپ کے جو نام رکھے جا رہے ہیں, فور یور ویری کا انفارمیشن, اقبال اور جاوید نام یہ 150 سال پہلے تک یہاں ہوتا ہی نہیں تھا. یہ دوسری زبانوں سے اقبال کا ورڈ آیا, جاوید کا ورڈ آیا, اور یہ ہمارے نام رکھنے ہم نے شروع کیے. یہاں پر پنجابیوں کے نام کیا تھے, فور یور ویری کا انفارمیشن, ہیر کے والد صاحب کا نام آپ بتا دیں, لوکل ہے نا, نام بتائیں. آپ کو نام نہیں پتا, اس کا نام چوچک تھا. ہاں چوچک. اچھا, آپ رکھے نا نام اپنے بچے کا چوچک, لوکل کلچر ہے. سر کلچر جو ہے وہ ہمیشہ وہ مکس ہوتا رہتا ہے, وہ پانی کے ساتھ مل کے نیا رنگ بناتے ہیں, سمندر سارے مکس ہو جاتے ہیں. سو ہوتا کیا, اب تنقید ہے شان صاحب کی, میرے لیے بڑے قابل احترام ہے ہمارے لوکل ہیرو. شان صاحب کی موویز دیکھیں آپ کو 2-4 موویز جو ہٹ ہوئیں, اس کے علاوہ آپ کو ایسا فضول قسم کا اس میں کلچر دکھائی دے گا, ایسی عجیب چیزیں دکھائی دیں گی. گولی آ رہی ہے, شان صاحب ہاتھ سے پکڑ کے اس گولی کو سائڈ پہ پھینک. شان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, اس کے اوپر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنا بڑا پروجیکٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو سپورٹ کرنی چاہیے, جب تک گورنمنٹ فنڈنگ نہ کرے تو ہم اتنا بڑا پروجیکٹ بنا ہی نہیں سکتے. سر اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیں جو پی ٹی پی پہ تنقید ہے, گورنمنٹ پہ تنقید ہے, وہ حق پہ جانب ہوگی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کسی چیز سے اگر کچھ اچھا نکل رہا ہے, اس سے کوئی گمراہی تو نہیں ہو رہی, اس سے کوئی آپ غلط ٹریک پہ تو نہیں جا رہے. آپ کے دیکھیں لاک ڈاؤن میں آپ کے بچوں کے پاس, ینگسٹرز کے پاس, گھر والوں کے پاس بیسٹ ایکٹیویٹی اور ترول رہا ہے. ایسے ہی ہے یار, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کہا جی یہ قسط ہم نے دیکھی, اس کے بعد 6 قسطیں دیکھ کے اٹھے ہیں. ایسے ہی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اس میں سے کچھ اچھا ہے, اب وہ آپ اچھا لیں. آپ آج تک اپنے ہیروز پہ جتنی آپ نے موویز بنائی ہیں, فنی موویز لگتی ہیں, میں نام نہیں لیتا یہاں موویز کے, آپ اس میں اس مشن کو دکھانے کے بجائے لو سٹوری کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. آپ اس میں جو وہ فصلوں کو تباہ کرنے والا ڈانس دکھاتے ہیں, وہ اس ہیرو کو ساتھ میچ نہیں کرتا. پھر سب سے بڑا خطرناک جو عمل ہے, ہم سارے کے سارے ہیروز کو متنازع بناتے ہیں. آپ آج تک طے نہیں کر سکے محمد علی جناح ہمارے ہیرو تھے کہ نہیں تھے. آپ عیدی پہ آج ذرا پوسٹ کریں عیدی ہمارا ہیرو ہے, نیچے آپ کا درگز نکل جائے گا اسی وقت. یہ پرابلم ہے سر آپ کی, آپ ہیرو کو مانتے ہی نہیں ہیں. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ سر آپ زندہ بندے کی قدر نہیں کرتے, مرنے کے بعد اس کے بعد بھی ہم متنازع اس کو بناتے رہتے ہیں. شاید آپ ہیروز کی بات کر رہے ہیں, کبھی محمود غزنوی ہمارا ہیرو بنتا ہے, کبھی محمد بن قاسم ہمارا ہیرو بنتا ہے. ہم تلوار اور جنگیں دکھا رہے ہیں. ہمارے ہیرو جابر بن حیان, البیرونی, الخوارزمی, یہ کیوں نہیں مان رہے ہم؟ یہ کیوں نہیں اپنے ہمارے ہیرو نہیں ہے؟ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, جس دن آپ خوارزمی پہ, جس دن آپ البیرونی پہ, جس دن غزالی پہ بھی آپ ڈاکومنٹری بنائیں گے نا, یہ سارے کہیں گے ہمارا ہے ہی نہیں. سر جی اب اپنے ہیروز کے نام سن لیں, آپ ان کو جیسے کوٹ کریں گے نا, اس علاقے کے ہیروز کی بات کر رہا ہوں, پھر وہ بھی متنازع ہو جائیں گے. سنیں ذرا نام, بھگت سنگھ, بنائیں ذرا مووی. آپ تو چوراہا نہیں اس کے نام کرنے کو تیار ہے, آپ شادمان چوک کا نام نہیں رکھ سکے, اعتراضات اتنے زیادہ تھے. آپ آگے چلیں, آپ کے ہیروز میں پھر رنجیت سنگھ کو شامل کریں. آپ کے لوکل جو حکمران آئے ہیں, چندر موریہ کے بعد اگر کوئی نام آیا ہے تو رنجیت سنگھ کا, آپ مووی نہیں بناتے. نہیں, اس کا مجسمہ لگایا تو کیا سکھ بناتا ہے, آپ مووی بناتے ہیں. آپ کے لوکل ہیروز میں گنگا رام کا بہت بڑا نام ہے, آپ شامل کریں نا سر. تو اب سر سید ہے, آپ مسلمز میں لیتے ہیں, سر سید کتنا بڑا نام ہے. پرابلم یہ ہے سر کہ آپ کنٹروورشل بنا دیتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ جب باہر سے کوئی چیز آتی ہے, یہ قوم کا سر مزاج ہے, تنقید مزاج بن چکا ہے, کام کرتے کوئی نہیں ہے. میں بار بار کہوں گا, آپ ان کی لوکل موویز نکال کے دیکھ لیں, انہوں نے انڈسٹری کا بیڑا گرک خود کیا ہے. وہ باہر سے ترکوں نے آ کے نہیں کیا, انہوں نے فلم انڈسٹری کا ستیہ ناش خود کیا ہے, انہوں نے ڈرامہ انڈسٹری کا بیڑا گرک خود کیا ہے. آپ کی 80s کے 90s کے ڈرامہ کا معیار کیا تھا, اس کے بعد آپ کس طرح کے ڈرامے پروڈیوس کرنے لگ پڑے. شجی محمد بن قاسم یا راجہ داہر, سر دیکھیں یہ نا ایک دراصل تاریخ کے مورخ پہ آ جاتا ہے. ایک مورخ لکھ رہا ہے ایک کو ہیرو, سندھی لکھ رہا ہے راجہ داہر کو ہیرو. سر اس پہ اب میں مورخ کی جنگ کو اپنی جنگ تو نہیں بنا سکتا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. شاہ جی مجھے ایک بات ہے, لاک ڈاؤن ہے, فائنینشیل کرائسس ہے, کاروباری حضرات ان کو آپ کیا موٹیویشن دیں گے؟ سر دیکھیں اتنا کمایا ہے, اگر 4 دن لاک ڈاؤن ہے پھر حالات ٹھیک ہو جائیں گے. فکر مندی تو ان کو ہونی چاہیے جو ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے, ان کا احساس کریں. یار ہر کاروباری بندہ جو مجھے سن رہا ہے وہ اپنی سٹوری لکھ لے, وہ سکسیس سٹوری ہے, اس پہ مووی بن سکتی ہے. ایک چھوٹے سے پھٹے سے شروع کرتا ہے, 56 آؤٹ لیٹ آپ بنا لیتے ہیں. وہ یار اگر کبھی آپ کو رکنا پڑ گیا ہے, تھوڑا سا صبر کرنا پڑ گیا ہے, تو خدا کے لیے وہ ذرا احساس کر لیں, قربانی دے لیں. ساری زندگی اکٹھا تو نہیں کرنا. شاہ جی
پاکستان میں پچھلے 5-10 سالوں میں جو طلاق کی شرح ہے وہ بہت حد تک بڑھ چکی ہے. آپ کیا سجیسٹ کریں گے میاں بیوی کو کہ کیا ہونا چاہیے کہ یہ ریشو کم کی جا سکے؟ سر میرا خیال ہے میاں بیوی کو جتنی مرضی نصیحتیں کر لیں ٹھیک نہیں. یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ نے بیج غلط بویا تھا اور آپ سپرے ٹھیک کر رہے ہیں. آپ پھلوں پہ سپرے کر رہے ہیں اور نیچے سے بیج ہی ٹھیک نہیں ہے. آپ کی انسٹیٹیوشن، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ، آپ کا فیملی کا انسٹیٹیوٹ، آپ کا معاشرہ، آپ کا میڈیا، آپ کا سارا سسٹم مل کے وہ پروڈکٹ نہیں پروڈیوس کر رہا جو نبھا کر سکے. سر وہ آپ جائیں لاہور کالج فار وومن، آپ کینیڈ کالج جائیں، ان سے پورے کے پورے ان کے اکیڈمک کیریئر میں ان سے پوچھیں کبھی آپ کو اچھی ماں بننے پہ ٹریننگ ملی ہے، اچھی بیوی بننے پہ ٹریننگ ملی ہے. آپ جائیں گورنمنٹ کالج میں، اسلامیہ کالج سول لائنز میں جائیں، ایف سی کالج جائیں، کسی ایک لڑکے کو پوچھ کے ذرا دیکھ لیں کہ اس کو اچھا ہسبینڈ، اچھا باپ بننے کی کوئی ٹریننگ ملی ہے. جب آپ کے انسٹیٹیوشن ہی نہیں سکھا رہے پھر اس کے پاس مثالیں کون سی ہیں؟ اپنا گھر مثال ہے، اکثر وہ ناکام ہوتے ہیں، والدین خود ناکام ہوتے ہیں. جب اچھی مثالیں بھی کوئی نہیں ہیں، پھر آپ کا میڈیا بھی دکھا رہا ہے طلاقیں، آپ کے ٹی وی ڈراماز دکھا رہے ہیں لڑائی جھگڑے طلاقیں، ایکسٹرا میرٹل افیئرز. تو آپ گاربیج ان پھینک رہے ہیں، وہ آپ امید کریں گے کہ گاربیج باہر نہیں نکلے گا. ایسے ہیں. شاید آخری سوال، نفرت، کینہ پروری، بغض ہر طرف ہے، محبت کے بیج کیسے بوئے جائیں؟ سر دیکھیں، معاف کرنا شروع کریں، درگزر کرنا شروع کریں، اپنے کام سے کام رکھیں، فوکس ہوں، اپنی زندگی کی ترجیحات کا تعین کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، مثبت رہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.